ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام آج افتخار فٹر کے ساتھ زینت کوثر سے پوچھتے ہیں اسی کی زبانی. زینت کوثر، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میری شادی شیخ اشرف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے 10 مرد کی ہو گئی. اس کے بعد یہ کچھ عرصہ میرے ساتھ ٹھیک رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے جو ہے تشدد کرنی شروع کر دی ہے. پھر جو ہے کہ بچہ بھی میرے سے اتار لیا ہے. 10 مہینے ہو گئے ہیں، بچہ بھی نہیں دے رہا ہے اور میں در بدر رول رہی ہوں. اور یہ میرے ساتھ بتھیری کر رہا تھا، تو اس وجہ سے شراب پی رہا تھا. مجھے بھی کہتا تھا پیو، میں نہیں پیتی تھی. تشدد کرتا تھا. تو پھر ہوٹل میں بچے رکھے ہیں، ان کے بھی ساتھ گھر لے کے آتا تھا، ان کے ساتھ بھی کرتا تھا. ایک دن ایسے ہی ہوا، وہ بچہ لے کے آیا ہے، اسے چیخنے کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے جا کے دیکھا بیٹھک میں، ننگے ہاتھوں سے میں نے ان کو پکڑا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میرے پھر تشدد میرے پہ کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد پھر مجھے ڈیورس دے دیا اس وجہ سے. اس کے بعد پھر مجھے تالے لگانے شروع کر دیے اس وجہ سے، بچے کے ساتھ کر رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس ایسے بندے کے ساتھ کیسی عورت گزارا کر سکتی ہے؟ غلط بندے کے ساتھ، جو اپنے بیوی کو بھی نہیں بخشتا، باہر بچوں کو بھی نہیں بخشتا، بتھیری کرتا ہے باہر بھی اور گھر میں بیوی کے بھی ساتھ ہو. ایسے تو گناہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا بھی شریک انسان ہوتا ہے. تو میاں ایسے بیوی کے ساتھ کام نہیں کرتا، لیکن یہ بندہ ایسے کام، اشرف یہ کام کرتا ہے. تو پہلے اس نے شادیاں کی تھی. پہلے اس کی شادی میں سے 2 بیٹیاں تھیں، دوسری شادی میں سے 1 بیٹا تھا اس کا. تیسری شادی میں اس کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ ساتھ ماں رہی ہے. پھر چوتھی میرے ساتھ کی ہے. میرے میں سے 1 بیٹا ہے اس کا. پھر میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا رہا ہے. جب یہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کرتا ہے تو میرے بیٹے کے بھی ساتھ کر سکتا ہے یہ. لہٰذا یہ میری گزارش ہے کہ اس بندے کے ساتھ کوئی بھی عورت گزارا نہیں کر سکتی. تو یہ لوگوں کے بچے خراب کرتا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کی زندگی خراب کرتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ لوگوں اس بندے کو عبرت حاصل ہو کہ لوگوں کی بیٹیوں کی زندگی نہ خراب کرے. تو میری مریم نواز سے بھی گزارش ہے، جو میرا حق میرا ہے، جو میرا بیٹا ہے وہ مجھے دے دیں. تو میں یہ میڈیم والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ میرا بچہ بھی مجھے مل جائے اور میرا حق میرا ہے وہ مجھے بھی دے دے. تو میں در بدر رو رہی ہوں. یہ میری آپ سے گزارش ہے اور آپ کی مہربانی ہوگی. میرے حال پہ رحم کریں اور مہربانی کریں، جتنا بھی جلد اور جلد ہو سکتا ہے. میرا کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا اور آپ کے سوا. اور یہ ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں کہ اندہ کے لیے لوگوں کی بیٹیوں کی اور ماں بیٹیوں کی زندگی بچ جائے اس بندے سے. کتنی شادیاں کی آپ کے خاوند نے؟ اس نے پہلے شادی کی، پہلے شادی 3 شادیاں کی تھی. چوتھی شادی میرے ساتھ کی ہے. پھر اب بھی اس نے بتانے بغیر مجھے 1 ڈیورس دی ہے اور اس نے 5ویں شادی میرے بتانے بغیر کر دی ہے اس نے. کیوں یہ شادیاں کرتا ہے، طلاق دیتا ہے؟ کوئی ذہنی مریض ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ یہ باہر بچوں کے ساتھ بتھیری کرتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا تھا بتھیری. تو اس وجہ سے میں اس کو منع کر رہی ہوں. تو اس وجہ سے مجھے دے کے ڈیورس تو اس نے اور کر لی ہے میرے بتانے بغیر. مجھے در بدر رول رہا ہے جس وجہ سے مجھے تالے لگاتا ہے. اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ تھانہ روات میں رہنے والی ہوں، تو میں جا کے تھانے میں بتاؤں گی. تو اس نے پھر تالے لگانے شروع کر دیے. اس وجہ سے مجھے ڈیورس دے دی ہے. یہ تشدد بھی کرتا رہا آپ جی پہ؟ تشدد بھی کرتا تھا. تو کیا آپ کا بچے کی کتنی عمر ہے؟ کس وجہ سے یہ اتنا تشدد، یہ سارا کچھ کرنا؟ کیا آپ کو شادی کر لی دوبارہ؟ جی اس نے شادی کر لی ہے. بچہ میرا 9 سال کا ہے. نہ بچے کو دینی تعلیم دے رہا ہے، نہ قرآن پاک پڑھا رہا ہے، نہ کچھ اور کر رہا ہے. بچے کو ہوٹل پہ لے کے جاتا ہے، ادھر کام کرواتا ہے بچے سے. تو میں تو ماں ہوں، میں تو سکون نہیں ہے، میں بچے کے بغیر نہیں رہ کیا سکتی. نام ہے آپ کے خاوند کا؟ اس کا نام محمد اشرف شیخ ہے. تو اس کی فیملی میں بھی کسی نے اس کو، آپ نے رابطہ نہیں کیا کسی کو سمجھانے کا؟ یہ اس کی فیملی سب اس کے ساتھ ہیں، وہ سارے ملے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. جو بات یہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. اب آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کچھ کہنا چاہتی ہو، اپیل کرنا چاہتی ہو؟ میری اپیل یہی ہے کہ مجھے بچہ لے کے دے دیں اور جو کچھ میرا حق میرا ہے وہ مجھے دیا جائے. اور اس بندے سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ بار بار مجھے دھمکیاں دیتا ہے، میں تجھے مروا دوں گا، قتل کروا دوں گا، تیرے بیٹے کو بھی مروا دوں گا. میری گزارش ہے کہ اس بندے سے میری جان چھڑوائیں، مریم نواز سے بھی اور میڈیم والوں سے. آپ کی مہربانی ہوگی. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ مجھے تفویض دیا جائے اور میرا جو بچہ ہے یہ مجھے دیا جائے. ناظرین یہاں پہ بتائیں کہ آج زینت کوثر ہمارے پلیٹ فارم پہ آئی ہے. انہوں نے اپنا موقف دیا. ہم نے ان کے شوہر سے
محمد اشرف سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فون نہیں اٹھاتے. انہوں نے الزامات جو لگائے ہیں، اگر محمد اشرف اپنا کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سے رابطہ کیا جائے کہ وہ اس میں اصل حقائق کیا ہے، کیا یہ موقف درست ہے جو یہ کہہ رہی ہیں زینت کوثر. لیکن انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے، چیف جسٹس پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے اور سی پی راولپنڈی سے اپیل کی ہے کہ انہیں جانی تحفظ بھی دیا جائے اور ان کے بیٹے کو کہ اسکول کے بجائے ہوٹل میں وہ چائے پکا رہا ہے. اسی طریقے سے ہے جی جی جیسے آپ نے بتایا جی کہ اسے دین کی تعلیم لینی چاہیے، اسکول میں داخل کرانا چاہیے کہ بقول ان کے اسکول میں نہیں داخل کرایا گیا ہے. تو ہمارے پلیٹ فارم حاضر ہے. ملیں گے اگر پروگرام کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. تو یہ ہے کہ میرے بچے کی، میری تو زندگی اس نے خراب کر دی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ میرے بچے کی زندگی نہ خراب ہو، میرے بچے کی زندگی بچ جائے اور میرا بچہ میری چھاؤں میں پلے. میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھوں، اس کو پڑھاؤں لکھاؤں، اس کی زندگی بن جائے میرے بچے کی. میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس بندے سے پوچھا جائے کہ یہ بندہ کیوں ایسے کرتا ہے. یہ بار بار بندہ شادیاں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ایک بیوی چھوڑتا ہے، دوسری کر لیتا ہے، دوسری چھوڑتا ہے، تیسری چھوڑتا ہے، چوتھی، ابھی چوتھی چھوڑ کے اس نے پانچویں کر لی ہے. یہ اس نے بہت بڑی میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے بتانے بغیر اس نے شادی کر لی ہے، بچہ بھی میرے سے چھین لی ہے اور میں در بدر رو رہی ہوں. آپ لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہیں؟ جی میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تو اپنا جو ہے وہ کر رہی ہوں، ٹائم پاس کر رہی ہوں اپنا. انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں. انہوں نے پھر ایک بار اپیل کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ مجھے انصاف دیا جائے. اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.